السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کتنے بجے ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ جی 7:30 بجے حضرت۔ 7:30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے۔ طباقا، طباقا کا معنی اوپر نیچے، تہ بتہ۔ ہر نیچے والا آسمان اوپر والے آسمان سے چھوٹا ہے، اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان سے بڑا ہے، اور ان سب سے اوپر پھر عرش و کرسی ہے جو ان سب کو حاوی ہے۔ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل، تفاوت کا معنی فرق، کوئی خلل نہیں دیکھے گا۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، نگاہ، فرجع البصر، لوٹا نگاہ کو، پلٹا نگاہ کو، هل ترى من فطور، کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، کیا کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ کیا کوئی کمی اور کجی نظر آتی ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حسن ہی حسن ہے، کمال ہی کمال ہے، جمال ہی جمال ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ کو ڈال، ارجع کا معنی لوٹانا، البصر نگاہ کو، کرتین کا معنی بار بار۔ ینقلب، لوٹے گی، الیک البصر، نگاہ تیری ہی طرف، خاسئا، درماندہ ہو کر، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ حسرت زدہ ہوگی، تھکی ہوئی ہوگی۔ تیری نگاہ تو تھک جائے گی، تو دیکھ دیکھ کے تھک جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اللہ رب العزت کی تخلیق میں تجھے کوئی کمی، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ۔ ستارے مراد ہیں، آسمان دنیا سے وہ آسمان مراد ہے جو ہم سب کو نظر آ رہا ہے، قریب کا آسمان جو ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، ہم نے مزین کیا، السماء، آسمان کو، الدنیا، جو دنیا کا آسمان ہے، بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، وجعلناها، اور ہم نے ان چراغوں کو بنا دیا، رجومن، مارنے کا ذریعہ، للشیاطین، شیاطین کے لیے۔ پھر انہی چراغوں کو ہم نے مارنے کا ذریعہ بنایا شیاطین کے لیے۔ جب وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو یہی ستارے پھر ان کو مارے جاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بری جگہ ہے لوٹنے کی، مصیر کا معنی لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، اور جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا، تو سنیں گے اس جہنم کی آواز کو، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، شہیق کا معنی ہوتا ہے چیخنا، چلانا، تفور کا معنی جوش مارنا۔
تو جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو سنیں گے وہاں چیخنا اور جوش مارنا یا زور کی آوازیں سنیں گے جو جوش مارتی ہوں گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ تکاد قریب ہے، تمیز من الغیظ غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں فوج ڈالی جائے گی، یعنی لوگ بڑے زیادہ سارے ڈالے جائیں گے، سألہم خزنتها، تو جہنم کا جو دربان ہوگا وہ ان جہنم میں جانے والی فوج سے پوچھے گا۔ سألہم، ہم زمین لوٹ رہی ہے فوج کی طرف، خزنتها نگہبان دربان، جو جہنم کا دربان ہوگا محافظ ہوگا وہ ان سے پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیسے آگے ہو جہنم میں؟ کیوں ایسے اعمال کیے؟ کیا تمہیں نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم سے کسی نے یہ نہیں بتلایا کہ اللہ رب العزت نے سخت عذاب تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے منکر ہوں گے، جو اللہ کے رسول کے منکر ہوں گے؟ الم یأتکم نذیر، قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس نذیر آیا، ڈرانے والا آیا، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں، صرف ہم پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی چیز اللہ نے نہیں بھیجی، انکار کیا ہم نے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، پھر ملائکہ کہیں گے تم بڑی خطا میں، غلطی میں پڑے ہوئے ہو، ان انتم، نہیں ہو تم، الا فی ضلال کبیر، یہ کہیں گے ان کو، وقالوا لو کننا نسمع ونعقل، تو وہ کہیں گے لو کننا، اگر ہم سنتے، او ناقل، یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ وقالوا لو کننا، تو وہ کہیں گے کافر، لو کننا نسمع، قرآن ایمان کے دلائل کا تعلق بنیادی طور پر سننے اور سمجھنے کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہمیں بار بار کہا ناصح کی بات، نبی کی بات، قرآن کی بات سنیں سمجھے، تو نسمع سننا، ناقل سمجھنا۔ اسی طرح ہدایت کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو ہم جید علماء کی بات کو سن کر ہم اس پر عمل کر لیں، اور یا پھر ہم اتنی استعداد اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہم خود قرآن کو سمجھ سکیں، خود دین کو سمجھ سکیں، اور اس طرح سے سمجھ سکیں جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رسالت سے سمجھ۔ اب یوں کہہ لیں کہ دین کے وہ مسائل جن میں قرآن و سنت میں صراحت موجود نہیں ہے، تو ہم ان مسائل کو علماء سے سن کر اس پر عمل کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مجتہد بن جائیں۔ تو اجتہاد کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ اجتہاد کی صلاحیت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ذہانت، قابلیت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، بندہ اپنے زور پہ ذہین اور قابل نہیں بنتا، تو یہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے زور پہ ذہین اور قابل بنے تو کون چاہے گا میں کن ذہن بنوں؟ کون چاہے گا میں بلید بنوں؟ کون چاہے گا کہ میرے ذہن میں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہوں؟ ہر ایک چاہے گا زیادہ ہوں۔ تو محنت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ رب العزت جسے صلاحیت عطا فرما دیں، اجتہاد والی مجتہدانہ صلاحیت، تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے مطلب آیت کا ایک یہ بھی بن گیا کہ نہ تو ہم کسی کی بات سن کر عمل کرتے تھے، نہ اپنے میں اتنی سمجھ تھی کہ ہم خود سمجھ سکتے۔ تو وقالو لو کننا، تم کافر کہیں گے لو کننا، اگر ہم سنتے ہوتے یا ہم سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ جی، اب جب یہ بات کہیں گے تو فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، ذنب کا لفظ بولا۔ ذنب مفرد ہے اور اس کی جمع آتی ہے ذنوب۔ ذنب کا معنی گناہ اور ذنوب کا معنی کئی سارے گناہ۔
اللہ رب العزت نے یہاں ذنب کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس ذنب سے مراد محققین فرماتے ہیں کفر ہے، کہ کفر کا اکیلا گناہ ہی کافی ہے انسان کو جہنم میں پھینکنے کے لیے، جہنم میں لے جانے کے لیے۔ اس لیے فرمایا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ گناہ کون سا ہے؟ گناہ کفر کا ہے، گناہ شرک کا ہے، گناہ اللہ کی بغاوت و عصیان کا ہے۔ فَسُحْقًا، فَسُحْقًا، سحقن کا معنی کیا؟ سحقن کہتے ہیں دوری کو، سحقن کا معنی لعنت بھی، سحقن کا معنی بدبختی اور شقاوت بھی۔ فسحقن لاصحاب السعیر، لعنت ہے، دوری ہے، شقاوت ہے جہنم والوں کے لیے۔ سعیر کا معنی جہنم۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب کے ساتھ۔ غیب کا کیا معنی؟ غیب کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں۔ غیب کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ جیسے جلوت میں ڈرتے ہیں، خلوت میں بھی ڈرتے ہیں، تنہا ہے کمرے میں اور کوئی نہیں دیکھنے والا سوائے اللہ کے، لوگ اسے نہیں دیکھ رہے، لوگوں کی نظروں سے یہ بندہ غائب ہے لیکن یہ پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انہوں نے عذاب کو دیکھا نہیں۔ ان الذین یخشون ربهم، بے شک جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے، یعنی جہنم کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کر کے، ہم میں سے کسی نے جہنم نہیں دیکھی، جنت نہیں دیکھی، ہم جنت کے طالب بنے، جہنم سے ڈرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پر، ان پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم پیدا کی ہے نافرمانوں کے لیے، اللہ نے جنت پیدا کی ہے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے، تو ہم ایمان لائے اللہ پر تاکہ ہمارا رب ہمیں جنت میں داخل کرے۔ ہم نے نماز پڑھی تاکہ ہمارا رب ہمیں جنت میں داخل کرے، ہم گناہوں سے بچے تاکہ ہمارا رب ہمیں جہنم میں داخل نہ کرے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون، خشیت کہتے ہیں کسی کو بڑا سمجھ کے اسے ڈرنا، کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے خائف ہونا۔ ایک تو یہ کسی کے نقصان سے بچنے کے لیے اس سے ڈرنا، اور ایک یہ کسی کی عظمت کی وجہ سے اسے ڈرنا۔ تو یہ اصل ڈر ہے کہ عظمت کی وجہ سے ڈرا جائے۔ جیسے ماں کی دل میں عظمت ہے، وہ ہمیں مارے گی نہیں، وہ ہمیں جلائے گی نہیں، وہ ہمیں ڈانٹے گی نہیں، لیکن بس وہ ماں ہے تو اس کے درجہ اور اس کی عظمت کی وجہ سے، باپ کے عظمت اور درجہ کی وجہ سے ہم ان کی نافرمانی نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے خشیت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اتنی محبت، اتنی عقیدت ہو کہ اس کے احترام کی وجہ سے بندہ اس کی نافرمانی سے ڈرے۔ ان الذین یخشون ربهم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بن دیکھے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ڈرتے ہیں، بن دیکھے کا تعلق خلوت کے ساتھ ہو کہ لوگ نہیں دیکھ رہے اور بندہ تنہا ہے پھر بھی نافرمانی نہیں کر رہا، یہ بہت زبردست بات ہے۔ تیسرا ترجمہ، تیسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، انہوں نے جہنم دیکھی نہیں، اللہ کے رسول پر اعتماد کرتے کر کے ڈرتے ہیں۔ چوتھی بات، امام مظہری رحمہ اللہ تعالی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر مظہری کے اندر لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ غیب سے مراد بدن کا وہ حصہ ہے جو مخفی ہے، یعنی دل، دل نظر نہیں آ رہا۔ تو مطلب یہ ان الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، دل کے اندر، خشیت کا تعلق بھی دل کے اندر ہے، دل میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جب دل میں اللہ سے ڈریں گے، دل سارے اعضاء کا حاکم ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان سب دل کے تابع ہیں۔ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، نہ زبان غلط بولے گی، نہ آنکھیں غلط دیکھیں گی، نہ ہاتھ غلط اٹھیں گے، نہ پاؤں غلط چلیں گے، سارے اعضاء اس کے تابع ہیں تو باقی اعضاء پہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ لہم مغفرۃ، تو ان کے لیے بخشش ہے۔ مغفرت کا معنی معاف کرنا بھی ہے، مغفرت کا معنی پردے کو حائل کر دینا بھی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے گا، ان کے اور جہنم کے عذاب کے درمیان پردہ حائل کر دے گا، رکاوٹ کھڑی کر دے گا، پھر جہنم انہیں عذاب نہیں دے گی۔
وَأَجْرٌ کبیر، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے اجر کبیر بھی ہے. لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر. اجر کبیر سے مراد کیا ہے؟ اجر کبیر سے مراد جنت ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا. وَأَسِرُّوا کے شروع میں یا ایھا الناس کا جملہ محذوف ہے. اے لوگو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم بات کو چھپاؤ، اپنی بات کو چھپاؤ. ابھی جہارو بھی، یا انہیں ظاہر کرو. تم اونچی بات کرو یا تم نیچی بات کرو. ایک بات مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، ان المشرکین قالوا لبعضهم اسروا قولکم لا يسمعکم الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین کہتے کہ اے لوگو، بات آہستہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود کہیں تمہاری بات سن نہ لے. تو ہمارے رب نے کہا کہ اے لوگو، تم بات اپنی آہستہ کرو یا اونچی آواز سے کرو. تم آہستہ بھی نہ کرو، دل میں ہی سوچو، دل میں ہی خیال تمہارے آئے، پھر وہ خیال تمہارے دل میں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، دونوں صورتوں میں اللہ اسے جانتا ہے. ان اللہ انہ علیم بذات الصدور. تم بات آہستہ کرو یا اپنی بات کو اونچی آواز سے کہو، دونوں صورتوں میں اللہ سنتا ہے. کیوں اللہ سنتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینے کے راز بھی جانتا ہے جو تمہاری زبان پر آئی نہیں. تکلم کا تعلق تو زبان کے ساتھ ہے، اونچا بولیں آہستہ بولیں تو بولنے کا تعلق تو زبان کے ساتھ ہے، زبان تو ہلے گی. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری زبان نہ بھی ہلے تب بھی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں خیال کیا ہے. تو جو چاہو کر لو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا یعلم من خلق. کیا وہ نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ الا یعلم من خلق. من خلق یہ اسم موصول، خلق اس کا صلہ، یہ فاعل بن جائے گا یعلم کا. الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا؟ من خلق، جس نے پیدا کیا اور جو تمہارے ایک ایک پرزے سے واقف ہے، جسم کے ایک ایک عضو سے واقف ہے، جو تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے. کیا وہ نہیں جانے گا؟ وہ نہیں جانے گا تو پھر کون اور کوئی کون جانے گا؟ وہ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنا دیا، مسخر کر دیا. زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. فامشوا فی مناکبہا، چلو تم اس کے کناروں میں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ اس کے رزق میں سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پلٹ کے اس ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب پست کر دیا. زمین تمہاری خدمت میں اللہ نے لگا دی ہے. جو تمہاری ضروریات ہیں وہ زمین سے کہیں اللہ رب العزت نے زمین سے نکالی ہیں، اور تم اس زمین سے اپنی زندگی کے فوائد حاصل کرتے ہو. تو اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا پست. فامشوا فی مناکبہا، مناکب جوانبہا، تم اس کے مناکب میں چلو، یعنی اس کے جوانب میں چلو. اس کے ویسے منکب کی جمع مناکب ہے، مناکب کا معنی کندھا ہوتا ہے، مراد اس سے جوانب ہے. زمین کے اطراف میں جہاں چاہو تم چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ پیو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یاد رکھو زمین میں جتنا بھی چلو، اس کے اطراف میں جتنا بھی گھومو، شرق سے لے کر غرب، غرب سے لے کر شمال، جنوب، جہاں چاہو جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں بھی تم چلے جاؤ، یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا پھر اسی کی طرف ہے، اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. نشور کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ زمین تھر تھرانے لگے. ام امین تم، کیا تم مامون ہو چکے ہو، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے،
अन युरसिल अलैकुम हासिबा, कि वो तुम पर तेज हवा को भेज दे, फसतअलमून कैफ नज़ीर, तो तुम अनकरीब जान लोगे कैसा है मेरा डराना। तुम मामून हो चुके हो इस बात से। अमीन तुम मन फिस समा, क्या तुम जो आसमान में उस जात से तुम मामून हो चुके हो। अन यख्सिफा बिकुमुल अर्दा, कि तुम्हें जमीन के अंदर धंसा दे। और ज़मीन पे अकड़ के चलने वालों, ज़मीन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया और ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ताबे कर दी। तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं। इसी ज़मीन पे तकब्बुर करके चलते फिरते हो। जिस रब ने ज़मीन बनाई उसी रब की नाफरमानी करते हो, और उसी रब की बगावत करके शिरक करते हो, कुफर करते हो, उस रब को मानते तक नहीं हो। मानते हो तो उसके साथ औरों के लिए भी सजदा करते हो, औरों के साथ औरों को भी अल्लाह का शरीक ठहराते हो। याद रखो आसमान वाली उस जात से, मन फिस समाज, वो जात जो आसमानों में है, तुम उससे मामून हो चुके हो कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे। अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर, तो वो जमीन थरथराने लगे। या तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मामून हो चुके हो, वो तुम पर तेज आंधी भेजे, पहले लोगों पर आंधियां भी आई, उन्हें जमीन के अंदर धंसाया भी गया। तुम मामून क्यों हो चुके हो? फिर तुम्हें समझ आएगा मेरा डराना। क्या इसके बगैर तुम नहीं समझोगे? तुम्हें अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल समझाते रहे, समझा रहे हैं। तुम्हें उनकी बात पे गौर करना चाहिए, तुम्हें उनकी बात को सुन के समझना चाहिए। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तहकीक तकज़ीब की, झुटलाया उन लोगों ने जो उनसे पहले थे। फ़कैफ़ कान नकीर, कैसा हुआ मेरा अज़ाब। को आसमानों पर ले जाकर जमीन, उस उल्टी जमीन करके जमीन पे पटक दिया, किसी पे पानी का अज़ाब आया, किसी को समंदर में गर्क कर दिया गया, किसी पे मेंढक का अजाब, किसी पे खून का अजाब, किसी को जमीन में धंसा दिया गया, किसी पे पत्थर बरसे तो किसी पे आग बरसी। तो मुख्तलिफ कौमों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुख्तलिफ अजाब आए हैं। बस भी मेरे ख्याल टाइम पूरा नहीं हो गया हमारा। टाइम पूरा हो गया। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक सबक और है, फिर हमारी सूरह मुल्क मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप इतनी मेहरबानी फरमा लें, आज भी आपकी हाजिरी माशाल्लाह कुछ बेहतर है, तो अपनी हाजिरी को ठीक करें, और जो ही क्लास का टाइम शुरू होता है फ़ौरन से तशरीफ़ ले आए, ताकि हम उसको सबक को हम चला सकें, 5-10 मिनट हमें इंतज़ार न करना पड़े। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آج تو رونقیں لگی ہوئی ہیں کلاس کے اندر۔ روزانہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں، روزانہ ایسی رونقیں لگایا کریں بھائی۔ آپ کو جرمانہ ہونا چاہیے، جو چھٹی کرے اس کو جرمانہ۔ ہاں جی، استاد یہ بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کہاں تک پہنچ گئی بات؟ جرمانہ تک نہیں پہنچی ابھی؟ جو ہمارے تک پہنچی ہے، بلکہ میں تو کہتے اس کے سزا کے طور پہ نا مرغا بنائے۔ نہیں، اب وہ بڑے ہو گئے نا، اب مرغا بنانا اچھا نہیں ہے۔ مرغا تو اب ہم تو مرغا مرغا نہیں بنا کھلانا سکتے۔ اچھا ہے پھر۔ ہاں، مرغا کھلا سکتے ہیں ہم مرغا کھلا سکتے ہیں، یہ استاد یہ جی بات کر سکتے انشاءاللہ آپ کو، انشاءاللہ جلدی انشاءاللہ کریں گے تو۔ اب آپ میں سے کئی طالب علم، کئی کیا مجھے تو لگتا ہے اکثر ایسے ہوں گے جو عمر میں مجھ سے بھی بڑے ہوں گے، تو اب ہمیں تو، استاد جی آپ کی عمر کتنی ہے استاد جی؟ میری عمر ہوگی 35۔ یہ سر پھر تو 15 سال کا فرق ہے۔ آپ 45 کے ہیں؟ 50 کے ہیں؟ نہیں سر، 50 کے، ہاں جی، 50 کے، 50 کے۔ ہاں 50، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، 15 سال کا۔ اب اکثر جو ہے، اب آپ کے بعد میں اکثر عمر میں مجھ سے بڑے ہوں گے، تو حکم غنی بھائی 50 کے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا، چلیں جی، دعا پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ دعا 5 دسمبر کو آپ کی دعا، یعنی کہ ہمارے دستار بندی ہے، جو آخری درجہ ہے، آپ کی کلاس کے اکثر ساتھی ہے، تو اس میں 5 ملاقات۔ دسمبر کو 5 دسمبر۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آئیں گے۔ میں آپ کی یعنی کہ ساری کلاس والوں کی دعوت بھی ہے، اور اس میں سارے درجے کے طالب علم آئے ہوں گے، تو بڑا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، جو سالانہ پروگرام انشاءاللہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پروگرام انشاءاللہ آئیں گے۔ مجھ سے پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، میں ہو سکتا ہے چلے پہ چلا جاؤں یا چلا لگا کے واپس آ جاؤں، پھر پتہ نہیں ملے گا، اچھا تو چلو۔ انشاءاللہ ہم لوگ چلے۔ تو اس مرتبہ جو ہے اگر اس میں ہمارا ہے نہیں نا، پنڈی اسلام آباد کا جو ہے اجتماع میں ہمارا نہیں ہے نا، ورنہ تو پھر اس میں بھی ملاقات کا چانس تھا۔ ہاں، اب کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ استاد جی ہم نے کل یہ پڑھے تھے اسماء ستہ مکبرہ جو ہے، یہ اس سے ہم نے کل جو ہمارے ذہن میں تو اچھی طرح سے بیٹھ گیا تھا، جو ہم دو بندے تھے، بڑا مزہ آیا تھا اس کا۔ اب آگے پڑھیں گے۔ نوشنا یہ 5 کے اندر۔ ہاں جی، چلیں جی، کوئی سنائے گا سبق وغیرہ اسماء ستہ جو ہم نے کل پڑھا تھا؟ یہ یہ ہے اسماء ستہ مکبرہ، یہ ہے 6 ہے: ابن، اخن، ابن، اخن، ہمن، ہن، فمن، زمال، زمالن۔ یہ جب اسماء ستہ، یہ جب یا متکلم کے علاوہ جب آتے ہیں تو اس کے بعد سے پھر اگر اس میں یا آ جاتا ہے یا متکلم آ جاتا ہے تو پھر تو اس میں کوئی جو ہے چینجز نہیں ہوگی، یعنی جیسے وہ آ جاتا ہے جا ابی، جا ابی، رأیت ابی، مررت ابی، اس میں جب بھی یا آ جاتا ہے تو پھر تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس میں وہ آ جاتے یا متکلم کے علاوہ دوسرے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد سے پھر حالت رفع میں اس کے ساتھ وہ ہوگا، جیسے جا ابو کا، اور حالت نصب میں یہ الف اس کے ساتھ ہوگا، جیسے رأیت ابا کا، اور حالت جر میں
या होगा मरर तो बे अभी का। अच्छा जी, चले आगे आप पढ़ लें। 6 नंबर तो माशाल्लाह आपको याद हो गए होंगे। 6 नंबर इसका एराब। अच्छा ये है 6 किस्में तो आपने पढ़ ली, जी। लेकिन एराब की अभी तक 4 किस्में हुई हैं। एराब की कितनी किस्में हुई हैं जी? 4। कौन कौन सी? पहली पहली है हालत रफा में दम्मा, हालत नसब में फतह, हालत जर में कसरा। दूसरी है जी जी। हालत रफा में दम्मा, हालत नस्बो जर में कसरा। तीसरी है हालत रफा में दम्मा, हालत नस्बो जर में फतह। चौथी है हालत रफा में वाओ, हालत नसब में अलिफ, हालत जर में या। ये 4 किस्में अभी तक एराब की हुई हैं। अस्माए मुतमक्किन की 6 किस्में हो गई हैं, और आराब एराब की 4 किस्में हो चुकी हैं। अब एराब की 5वीं किस्म है, और अस्माए मुतमक्किन की 7वीं, 8वीं, 9वीं। अब ये तीनों किस्मों का एक ही एराब है अस्माए मुतमक्किन की। अब ये 3 किस्में हैं, इन तीनों का एक ही एराब है। एक तो है मुसन्ना। मुसन्ना किसे कहते हैं भाई? तस्निया को। मुसन्ना किसे कहते हैं? हाँ जी भाई, मुसन्नफ आवाज आनी तस्नीया को चाहिए सब। कहते हैं। मुसन्ना तस्निया को। तस्निया को कहते हैं। किसको कहते हैं? तस्निया को। अरबी जुबान की खासियत यही है कि अरबी के अंदर वाहिद के बाद जमा का सीगा नहीं आता, तस्निया का आता है। बाकी हर जुबान में वाहिद के बाद जमा का सीगा, एक वाहिद को कहते हैं, दो जमा को कहते हैं। लेकिन अरबी में वाहिद एक, दो तस्निया, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 100, लाख, 2 लाख, अरब, 2 अरब। अब ये सारे जमा। अच्छा जी, अब कोई भी चीज है, अब उसका वाहिद फिर उसके बाद उसका तस्निया का सीगा होगा, सिर्फ फेल के अंदर नहीं, इसम के अंदर भी। फेल के अंदर तो है ही है, लेकिन इसम जैसे राजुलुन। अब ये राजुलुन एक इसम है, फेल नहीं है। एक आदमी। अब 2 आदमी जब कहेंगे तो उसके लिए अब हम आप ये नहीं कहेंगे राजुलुन इस्नैनी, ऐसा नहीं कहेंगे। अब उसके लिए एक अलहदा से, बेटा ये आवाज बंद करो। उसके लिए अलहदा से कोई लफ्ज लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि राजुल के आखिर में अलिफ और नून लगाने से तस्निया का सीगा बन जाएगा। किसी भी चीज के आखिर में कोई भी लफ्ज हो, इसम हो, उसके आखिर में अलिफ और नून लगाने से क्या बन जाएगा जी? तस्नीया बन जाए। राजुलन से तस्निया क्या आएगा? रजुलानी। हाँ, नून के ऊपर रजुला। जेर होगी, राजुलानी। अच्छा जी, अब ये तो हो गया राजुल का तस्निया। अब किताबुन, इसका तस्निया क्या आएगा? किताबानी। हाँ जी, 2 कलम। 2 कलम की आप अरबी क्या बनाएंगे? कलमानी। कल मानी। हाँ जी, कलमान, ठीक हो गया। 2 जैद, इसकी अरबी क्या बनाएंगे? जैदानी। जैदानी। हाँ जी, बैतुन घर, बैतानी 2 घर, मस्जिदुन मस्जिद, मस्जिदानी 2 मस्जिदें, बालादुन शहर, बालादानी 2 शहर है। अब इसी तरह जो है, अब मुस्लिमुन मुसलमान, मुस्लिमानी 2 मुसलमान, मुस्लिमतुन मुसलमान औरत, मुस्लिमतानी 2 औरतें। वो ता के आखिर में अलिफ लगा देंगे, मुस्लिमतानी 2 औरतें। हाँ, इसी तरह जो है मिरवाहतुन पंखा, मिरवाहतानी 2 पंखे। तो ये है अरबी जुबान की खासियत। अब तस्निया जो भी है उसका एराब क्या होगा? अब तस्निया देखो, अब ये तो मैंने अलिफ नून के साथ आपका बताया है। अब अलिफ नून के साथ सिर्फ हालत रफा के अंदर अलिफ नून आएगा। सिर्फ सिर्फ किसके अंदर?
حالت رفع کے ہیں۔ حالت رفع میں الف نون آئے گا، حالت نصب اور جر میں الف نون کیا آ جائے گا؟ حالت نصب اور جر میں کیا آ جائے گا؟ بہت اہم باب ہے، بہت ہی اہم چیز ہے یہ ہے۔ حالت نصب کیا ہے اس کا؟ حالت رفع میں الف، حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مفتوح۔ یہ دیکھیں نا لکھا ہوا ہے بھائی، نظر آ رہا ہے کہ میں نشان لگاؤں؟ جی آ رہا ہے سر۔ آ رہا ہے؟ نشان کہاں سے لگے گا؟ یہ سارا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ کیسے لگے گا نشان بھائی؟ ہاں جی، یہ جو ہے حالت رفع میں الف، حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مفتوح۔ جیسے راجو لانی، الف آ گیا نا، نون سے پہلے الف آ گیا۔ اب جب اس کو آپ لے کے چلے جائیں گے حالت نصب کے اندر یا حالت جر کے اندر، تو پھر کیا بن جائے گا؟ ہاں جی، یا ماقبل مفتوح، الف کی جگہ آپ نے یا لگا دینی ہے۔ اب میرے پاس وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو پھر لکھ کے سمجھاتا۔ تو آپ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ آپ کی آنکھوں کے اندر وائٹ بورڈ فکس ہو چکا ہے، آپ اس کو الف کو مٹا کر اس کی جگہ پر یا لگائیں اور یا سے پہلے زبر لگائیں۔ راجو لانی، لام کے بعد الف ہے تو الف کی جگہ پر یا لگا کے لام کے اوپر زبر لگا دیں، راجو لینی، کیا بن جائے گا؟ ہاں جی، رجلین۔ کیا بن جائے گا؟ اچھا، اب یہ راجو لینی واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ یہ مجھے بتایا۔ رجلین، یہ تو پھر تسنیہ ہو گیا نا۔ یہ رجلین، تسنیہ ہو گیا جی۔ ہاں جی، میں نے اسی سے پوچھا توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تثنیہ ہی ہے، جس طرح راجو لانی تثنیہ ہے اس طرح راجو لینی یہ بھی تثنیہ ہے، لیکن راجو لانی یہ رفیع حالت ہے۔ اگر مرفوعات میں سے 8 جو پڑے ہیں، فاعل، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، ماولا کی وہ جو سارے پڑے ہوئے ہیں، اگر یہ راجولانی ان میں سے فاعل ہو یا مبتدا ہو یا خبر ہو تو پھر راجولانی آئے گا۔ اگر یہ مفعول بھی بن جائے یا مفعول لہو بن جائے، مفعول مطلق بن جائے، حال بن جائے، تمیز بن جائے، مستثنا بن جائے، تو پھر یہ راجولینی آئے گا۔ اور اگر یہ مضاف الیہ بن جائے یا اس کے اوپر حرف جر داخل ہو جائے تو پھر بھی یہ راجولینی ہی رہے گا، لام کے اوپر زبر۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی، صرف زبر زیر کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو اب یہاں بھی ایک زبر سے تثنیہ سے جمع بن جائے گی، رجلینی۔ اب یہ تثنیہ ہے، اب جب اس کے لام کے اوپر آپ زیر لگا دیں گے رجلینا، تو پھر یہ راجولینا تو ٹھیک نہیں بنے گا، لیکن مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، اب مسلمینی، اب یہ مسلمینی تثنیہ ہے، لیکن جب آپ مسلمینی، میم کے اوپر زبر ہے نا، یا سے پہلے زبر، یا سے پہلے میم ہے، میم کے اوپر زبر، مسلمینی، اب میم کے اوپر زبر ہے تو یہ تثنیہ ہے۔ جب آپ زبر کی جگہ زیر لگائیں گے تو یہ جمع بن جائے گی، کیا بن جائے گی؟ مسلمینی تثنیہ ہے، مسلمین جمع ہے۔ مسلمین کیا ہے؟
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین یہ سارے جو پہلے لفظ ہے، مسلمین، قانتین، حافظین، ذاکرین. اب یہ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی استاد جی جی حضرت جمع ہے نا سمجھ آ مسلمین. رہی ہے۔ ہاں جی. جی سمجھ آ رہی ہے حضرت۔ جمع کا اعراب دیکھیں، اس سے نیچے ہے، آپ اس سے نیچے دیکھیں گے 10 11 12. اب وہ اعراب ہے جو جمع سے، یہ میں اس کو پہلے ڈیلیٹ کر دوں. یہ 10 11 12 کے اندر اسی کو بیان کیا، جمع جمع کو. تو میں صرف ابھی تسنیہ کے اوپر ہوں، جمع کے اوپر میں نہیں ابھی گیا، ابھی صرف تسنیہ کے اوپر ہوں کہ تسنیہ کے اندر اب الف اور نون آئیں گے تو پھر یہ حالت رفع ہوگی، حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مفتوح. اب یہ کن کن چیزوں کا اعراب ہے؟ نمبر 1 مثنی جیسے رجلانی. نمبر دو سے مراد نمبر 8. 5 نمبر 8 قلع اور کلتا، جبکہ ضمیر کی طرح مضاف ہو. یہ قلع اور کلتا صرف 2 لفظ آپ کو یاد رکھنے ہیں، قلع اور کلتا صرف 2 لفظ یاد رکھنے ہیں، قلع اور کلتا، جب ضمیر کی طرف مضاف ہو. نمبر 3 اسنانی اور اسنتانی. اب یہ بھی سمجھ لو اسنانی، اب یہ بھی عربی کے اندر گنتی ہے، واحد اسنان. اور یہ دیکھیں جی یہ بھی 2 ہی ہے، تسنیہ وہ ایک اعتبار سے تسنیہ کا صیغہ ہی ہے. اچھا اب اس کی مثالیں دیکھیں، جاء رجلانی یہ حالت رفع ہے، رجلانی الف نون. جاء کلاہما، جاء اثنانی. اچھا اب اس کو حالت نصب کے اندر لے جائیں گے تو رأیت رجلین، رجلین نہیں پڑھیں گے، رجلین. اب رجلین کا اگر میں آپ سے اعراب پوچھوں، اچھا رجلین، تھوڑا توجہ کے ساتھ بیٹھو، وائٹ بورڈ نہیں ہے بس، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں تھوڑا توجہ، آپ یہ سمجھ لیں وائٹ بورڈ ہی ہے. اگر مجھے کہیں گے تو میں وائٹ بورڈ کے اوپر بھی آپ کو سمجھاؤں گا، تو اگر نہ سمجھ آئے گی تو پھر ہم کوشش کر لیں گے وائٹ بورڈ کے اوپر پڑھنے کی، تو آپ نے بتانا ہے استاد نہیں جی سمجھ آئی تو. استاد جی یہ لیکن ما ابھی قبل مفتوح، ہاں جی. یہ حالت نصب و جر میں یا جو ہے ما نا قبل لکھا ہوا ہے ما ما قبل قبل کا مفتوح. مطلب، یا سے ہاں جی، پہلے. ما قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، یا سے پہلے جو حرف ہوگا جو بھی ہو. اب یا سے پہلے کبھی واو آ جائے گا، کبھی یا سے پہلے الف کیا نام ہے میم آ جائے گا، کبھی سین آ جائے گا، کبھی کیا آ جائے گا. جو بھی ہو، یا سے پہلے جو بھی حرف ہو آپ نے اس کو زبر دینی ہے، جو بھی حرف آ جائے. مسلمینی، اب یہ میم آ گیا، مسلمینی. حافظین، حافظانی، حافظین. اب یہاں وا آ گیا. قانتین، قانتین. اب یہاں تا آ گیا. یا سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس کو اپنے تسنیہ کے اندر جب حالت نصب یا حالت جر میں جائیں گے تو اس کو آپ نے زبر دینی ہے ما قبل کو. اچھا اب جی استاد. رجلین، رأیت رجلین، یہ جملہ غور سے دیکھیں، رأیت رجلین میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں. رأیت رجلین نظر آ رہا ہے؟ جی استاد. اب رأیت کیا چیز ہے مجھے پہلے بتائیں، ترتیب سے میں پوچھتا ہوں، رأیت کیا ہے؟ ہاں جی. جب پوچھو کیا ہے تو آپ نے 3 چیزیں ہیں، اسم فعل حرف. آپ اس میں سے بتائیں کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ فعل رائٹ ہے نا؟ تو فعل ہے اور تو اس میں ضمیر فاعل ہے. ہاں کیونکہ اگر میں نے پوچھا نا کیا ہے، اسم کے اوپر پوچھا کیا ہے تو وہ اسم تو ہے. اب اس کے اندر بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور. جب میں اسم کے اوپر پوچھوں، اب رجلین کے اوپر میں پوچھوں گا کیا ہے، تو آپ نے مرفوع، منصوب، مجرور یہ 3 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ بتانا ہے. اور اگر فعل کا پوچھوں یہ کیا ہے تو آپ نے اس کا اسم، فعل، حرف ان 3 چیزوں میں سے بتانا ہے کیا ہے. اب رأیتو کے اوپر پوچھا میں نے یہ کیا ہے، آپ نے بتلایا فعل. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب اس کا اچھا فعل ہے تو پھر میرا اگلا کوشچن ہوگا اس کا فاعل کا ہے. اب اس کا فاعل بتائیں، اس کا فاعل کا ہے؟ تو یہ ضمیر استاد جو ہے فاعل. ضمیر ہے. ہاں ٹھیک ہوگا، بہت اچھا جواب، ماشاء اللہ.
आगे रजुलैन क्या है, अब आपका इम्तिहान है, रजुलैन क्या है। हाँ जी, 50 दफा पीछे गुजर गया। मफूल नहीं, मफूल। भाई मफूल आपने, ये दूसरे नंबर का जवाब है क्वेश्चन, जब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा उसका जवाब आएगा मफूल। पहला जो क्वेश्चन मैंने किया है उसमें सिर्फ आपने बताना है मरफू है, मनसूब है या मजरूर है। अच्छा, अभी के रजुलैनी है। हाँ हाँ जी। रजुलैनी, मंसूब है। ये तो मफूल क्या होता है, मफूल क्या होता है। मरफू इस्तेफाम है। से। मफऊल मरफू होता है या मजरूर होता है या मनसूब होता है, क्या होता है। मफूल ये, मैंने मफूल जो है वो अभी आप मंसूब हजरात होता है, से वो अर्ज किया मंसूब होता है, है, जब मैं इसम के ऊपर पूछ, वो मंसूब हाँ होता बस है। मनसूब होता है। मैंने अभी आप हजरात से गुजारिश की है, इसम के ऊपर जब भी मैं पूछूं ये क्या है, तो आपने जवाब देना है मरफू है या मनसूब है या मजरूर है, इन तीनों में से जवाब देना है। आपके पास तीन ऑप्शन है। रजुलैनी के ऊपर पूछा ये क्या है, आपके पास तीन ऑप्शन है, मरफू मनसूब मजरूर, आपने उसी में से जवाब देना है हमेशा। अब मैं ऑप्शन बार बार नहीं बतला रहा हूँ, बतलाऊंगा, इकट्ठे ही मैंने आपको ऑप्शन बतला दिए हैं, मरफू मनसूब मजरूर। जब भी पूछूं मैंने ये क्या है, आपके पास तीन ऑप्शन मौजूद है, मरफू मनसूब मजरूर। पहले नंबर पर ये तीन ऑप्शन में से आप बतला दिया मनसूब है। अब मैंने दूसरा पूछा है जी क्यों है, अब आपके पास कितने ऑप्शन है, 12 ऑप्शन। अब आपके पास कितने ऑप्शन है जी, 12 ऑप्शन। मफूल बिही, मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल माऊ, मफूल फी, हाल, तमीज, वो यानी कि मुस्तसना, ये 12 ऑप्शन है। अब उनमें से 12 ऑप्शन में से बताना आपने अब ये क्यों है, मनसूब क्यों है। अब वो 12 ऑप्शन है उसमें से बताएं क्यों है। अगर आपने बतलाया मरफू है तो मफूल फिर है, आपके मफूल। पास 8 ऑप्शन होंगे। अगर आपने बतलाया मरफू है तो फिर कितने ऑप्शन होंगे, 8 ऑप्शन होंगे। अब आपने बताया मंसूब है, अब 12 ऑप्शन है, अब 12 ऑप्शन में से बताएं जी क्यों है। हाँ जी, सही बता रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी बता दें ताकि वक्त जाया ना हो, फौरन बोला करें। जिसको भी इसको पता कहना हो वो बोल पड़ेगा। दिया करे। रजुलैनी ये मंसूब क्यों है। ये आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलें जी, जिसने पहले बताया था सही बताया था, दोबारा बोले। मफूल बिही तो नहीं। नहीं नहीं, मफूल वो है ना, नाइफ, हाँ नाइफ जी, फाइल मफूल तो नहीं बिही है, मफूल बिही है। भाई फाइल जब आ गया तो फिर नायब फाइल की क्या जरूरत है, जब आपके पास असल आ गया तो फिर नायब की जरूरत है, मुझे ये बताएं। आपने फाइल बताया कि नहीं बताया, रअयतु का फाइल बताया कि नहीं। असल और नायब जमा हो सकते हैं, या तो फाइल होगा या नायब फाइल होगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो मफूल समझ ये आ रही हासिल है। जमा। ये एक तो समझ आपके आ पास रही है, वक्त समझ। बहुत मुख्तसर होता है, मैं जब मजा मजा आना शुरू होता है उस वक्त आपका वक्त पूरा हो जाता है। भाई नायब फाइल और फाइल इकट्ठे जमा नहीं हो सकते। सही है, समझ गया साजी। मफूल बिही आपने सही बताया, मफूल बिही, मफूल बिही। अच्छा, सही है। अब मैं पूछूंगा तीसरा सवाल, इसका एराब क्या है। ये आप देखें जिसका एराब क्या है, खुली हुई है किताब आपके सामने, अब इसका एराब बताएं। ये रजुलैनी की। हाँ जो रजुलैनी का एराब क्या है। रजुलैनी का जो है वो तो वो तो फिर जर के में उसमें तो आएगा ना, उसका तो ये फिर मरफू उसमें जो है वो मरफू होगा ना फिर। अगर मगर चूंकि चुनाचे नहीं है, हाँ, रजुलैनी का एराब या माकबल मफ्तू आपने अभी पढ़ लिया। मफूल ये है। नसब। मफूल रजुलैन या के अंदर माकबल कहीं आपको मफूल। या माकबल मफ्तू नजर आए। मफ्तू हाँ, या है ना, रजुलैनी का एराब क्योंकि क्या है, या माकबल मफ्तू है। फिर रजुलैनी में एराब के या नून का मफ्तू है, एराब, वो जैसे जेर जो नून के राजधानी। ऊपर आई है वो मफ्तू है। एराब नहीं है। अगर नून अच्छा, के ऊपर जेर जी जी, आप एराब बाद में बताएंगे तो फिर पता आप गया फंस वो। जाएंगे भाई, ये तो नून के ऊपर जेर।
समझ नहीं आ रही। वो नून की तरफ जा रहे हैं ना, पर वो ठीक है। अच्छा जी, नाम देखो के ऊपर जो है वो है। इसका इराब क्या है आपने वहाँ बता पे दिया, या माकबल भाई। हाँ, या अच्छा, या माकबल माकबल मफ्तूह मफ्तू। जी। हाँ, बच्चों टक टक ना करो। हाँ ठीक हो गया। अब ये कौन सी किस्म है? चौथा सवाल, ये कौन सी किस्म है? ये इराब की पांचवी किस्म है, अस्माए मुतमक्किन की सातवीं किस्म है। कौन सी किस्म है जी? अस्माए मुतमक्किन की सातवीं किस्म है। आसान कितनी किस्म है? आसान ना सातवीं किस्म। हाँ, इराब की, हाँ इराब की पांचवी किस्म है। तो आज आपका सबक यही है, ये 7, 8, 9। अब इसकी मिसालें आप याद कर लें। जा रजुलानी, दो आदमी आए। और जा इस्नानी, दो आए। इस्नान का भी दो होता है। जा किलाहुमा, आए किलाहुमा उन दोनों के अलावा। किला का मतलब अलावा होता है, आए उन दो के अलावा। अब वो दो कौन से हैं? पीछे किसी ना किसी का तस्करा होगा। जैद और अमर, जा किलाहुमा उन दोनों के अलावा, जैद और अमर के अलावा बाकी सारे आए। तो इसी तरह राई तो राजुलैनी, देखा मैंने दो आदमियों को। राई तो किलैहिमा, उन दोनों के अलावा मैंने देखा। राई तो इस्नैनी। ये सारे इसकी जो है ना वो आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए अभी सबक पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में सुन लेंगे। कौन सा हदीस पढ़? तो अभी हमने पढ़ना है, वमन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। नहमदुहु व नस्तईनुहु करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। पाक के अल्फाज हैं। इसम मौसूला और शर्तिया भी होता है। ये शर्त के माना में है। इसका मानी बहा बेहद इख्तियार, जिसने मुशाबियत इख्तियार की बेकौमिन, किसी कौम की, इख्तियार की किसी ये मुशाबियत की किसी कौम की, यह हदीस पाक तर्जुमा है। तो जी आवाज कट कट इस हदीस जाएंगे का जरा। मतलब
आवाज आ रही है भाई? आवाज तो उसकी कट कट के आ जाती है। अब आवाज आ रही है? जी उस्ताद जी आ रही है। आवाज आ रही है भाई? जी उस्ताद जी आ रही है आवाज। बात ये कर रहा था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की, फहुवा मिनहुम, पस वो उन्हीं में से है। बिकौमिन फहुवा मिनहुम, मुशाबहत इख्तियार की, फहुवा मिनहुम, बस वो उन्हीं में। इसके पाक का तर्जुमा है, इसका मतलब भी वाज़ेह है कि जो इंसान किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा तो वो उन्हीं में से क़यामत के दिन उठाया जाएगा। फासिक फाजिर लोगों की मुशाबहत इख्तियार करता है, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। यह करता है एक लोगों में उठ। तो इस हदीस पाक में सबक ये दिया जा रहा है कि इंसान को चाहिए वो नेक लोगों की मुशाबहत इख्तियार करे, नेक लोगों के साथ बैठे, नेक लोगों के साथ रहे, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करे, उनकी मुशाबहत इख्तियार करे, ताकि क़यामत के दिन उन्हीं नेक लोगों में उठाया जाए। अल्लाह हमें भी नेक लोगों की मुशाबहत इख्तियार करने की तौफीक दे। अगले हदीस देखिए, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन राग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, अन सुन्नती फलैस मिन्नी, मन राग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, मन राग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, मन राग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। ये हदीस पाक के लफ्ज़ हैं। माना यह है, मन राग़िबा, जिसने एराज किया। राग़िबा का माना तो होता है रग़बत करना, माइल होना किसी चीज के। लेकिन जब राग़िबा का जो लफ्ज़ है, इसके बाद लफ्ज़ अन आ जाए, अन हरूफ जारा में से आप हज़रात ने पढ़े हैं, हर्फ अन आ जाए, फिर इस राग़िबा का माना रग़बत वाला नहीं होता, बल्कि राग़िबा का माना हो जाता है एराज कर। राग़िबा का तर्जुमा है, इसका माना है रग़बत करना। लेकिन जब राग़िबा के बाद लफ्ज़ अन आ जाए, हर्फ अन आ जाए, फिर इसका माना रग़बत करना नहीं होता। तो अब माना यह है राग़िबा का, जिसने एराज किया। मन राग़िबा
جس نے اعراض کیا عن سنتی میری سنت سے فلیس منی پس نہیں ہے مجھ سے سنتی فنی کیا میری سنت سے فلیس منی بس وہ نہیں ہے مجھ سے من راغب عن سنتی فلیس منی جس نے اعراض کیا مجھ سے فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے تو جو انسان سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان حدود بڑھتا ہے سے بے رغبتی کر رہا ہے بیزاری کر رہا ہے اس کا میری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس لیے سنت سے اعراض نہیں کرنا چاہیے سنت سے رغبت رکھنی چاہیے کہ موقع مل جائے سنت کو ادا کرنے کا تو فوراً پڑھ لینی چاہیے من اراد الحج فليعجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الحج من اراد الحج فليعجل معنی یہ ہے جس نے ارادہ کیا حج کرنے کا جس نے ارادہ کیا حج کرنے کا فلیعجل پس چاہیے کہ وہ جلدی کرے من اراد الحج حج کرنے کا ارادہ کیا فلیعجل پس چاہیے کہ وہ جلدی کرے عجل جس نے کرنے کا ارادہ کیا فلیعجل پس چاہیے کہ وہ جلدی کرے یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جو انسان حج کرنے پر قادر ہو جائے مطلب اس کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں اتنے کہ وہ حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے وہ جلدی ہوگی کسی انسان پر حج فرض ہو اب کیا وہ جلدی ادا کرنا ضروری ہے اس کے لیے یا تھوڑی تاخیر بھی کر سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں
تاخیر کر سکتا ہے، فی الفور ادا کرنا ضروری نہیں. جیسے نماز کر سکتا ہے، اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. احتمال ہے، گمان یہ ہے کہ آج فوت ہو جائے گا، پھر جلدی ادا کرے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حج فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہے. ہاں سے تاخیر کا تو اس حال اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے جس کے اوپر حج وہ جلدی فور حج ادا کرے. اگلی حدیث دیکھیے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا. ترجمہ حدیث پاک کا یہ ہے من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غشنا فلیس منا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور اس کا ترجمہ بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے. آج اگر دیکھا جائے معاشر دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ دھوکہ دے رہے ہیں ایمان کا دوسرے. ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گزرے، کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا ہے. فرمائی اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ ذرا اس گندم کے ڈھیر کو ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر کے اندر جب ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلی تھی، اوپر سے خشک تھی، گیلی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ڈھیر کا، اس غلے کا مالک کون ہے، اس کو بلایا جائے. جب اس کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ضرورت تھی، تو گیلی گندم ہے، باہر سے خشک گندم ہے، اوپر خشک گندم ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ہے اتنے میں بارش آ گئی تو بارش کے پانی کی وجہ سے میری گندم گیلی ہو گئی. گیلی گندم تو کوئی ہوگا تو وہ مجھے نقصان
کے لیے میں نے اس گیلی گندم کے اوپر خشک گندم دی ہے تاکہ لوگ اس کو خرید لیں. میں جملہ ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی یہ تو لوگوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی. وہ تو خشک گندم دے کر خریدیں گے اور ان کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ اندر گھر جا کے دیکھیں گے تو گیلی ہوگی، تو یہ تو دھوکہ ہو جائے گا مسلمان کے، مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ. تو اس وقت فرمایا من غش سے نہیں ہے. تو دیکھا جائے یہی چیزیں اور مسلمانوں کے اندر رائج ہیں کہ ایک ریڑھی والا ہے، فروٹ لے کے کھڑا ہوا ہے، تو سامنے تو وہ اچھے اچھے فروٹ رکھ دے گا. سیب ہے تو اچھے اچھے سیب سامنے رکھے گا تاکہ گاہک کو دے کر لیکن جب وہ کہ اچھے اچھے سیب ہے اس کے بعد تو اسی سے خرید لیتا ہوں، خریدتے ہیں تو اپنے سامنے وہ خراب فروٹ رکھے ہوتے ہیں. تو شاپر کے اندر ایسے طریقے سے وہ خراب فروٹ ڈالتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تو تب پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس کو لے کر گھر جاتا ہے. جا کر گھر اس تو اس کے اندر تو سارے کے سارے ہی خراب فروٹ ہے. یہ تو گھر جا کے پتہ چلتا ہے خراب فروٹ ڈال دیے. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا ہم کو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہی حال سبزیوں کا ہے. ساری چیزیں ہیں، اچھی چیز اندر سے نہیں دکھائیں گے، پھٹا ہوا کپڑے کو بیچیں گے، جب گھر جا کر دیکھیں گے تو وہ تو پھٹا ہوا ہے. تو یہ دھوکہ ہے. حضور نے کیا فرمایا من غش فلیس من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک مسلمان ہو تو اس مسلمان کی یہ شایان شان کے خلاف ہے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے. مسلمان کا دوسرے مسلمان دے سکتا، دھوکہ دینا اچھا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ میرے خیال میں سارے سو گئے. نہیں جائز نہیں. ساتھی اگر سبق سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں. بھائی 5 منٹ رہ گئے. جی حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم. من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دوسری حدیث ہے من اراد الحج فلیعجل، جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے. من حدیث ہے من راغب عن سنتی فلیس منی،
جس نے اعراض کیا میرے سنت سے خاص نہیں ہے وہ مجھ سے. ومن تشبہ بقوم فہو منہم، اور جس نے مشابہت اختیار کی کسی قوم کی پس وہ انہی میں سے ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی صرف صغیر مکمل یاد ہو گئی آپ حضرات کو؟ ہاں جی کوشش تو کی ہے لیکن یاد میں بھی ٹائم لگے گا. کتنی یاد ہو گئی ہے؟ وہ ساجے بھی تھوڑا سا ہے جیسے بس ذہن کی جو وہ کر رہے ہیں نا، جس طرح بچوں کے ذہن ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا اس طرح ہمارے ذہن ہے نہیں، وہ بیٹھ ہی نہیں رہا. کوشش بہت کی ہے لیکن جی ٹھیک ہو گیا. باقی ساتھی کیا صورتحال ہے آپ حضرات کی؟ استاد جی کوشش میں نے کی تو ہے، کچھ نہ کچھ ناصر والی گلزان سر صغیر کچھ نہ کچھ یاد ہے. چلیں سنا دیں جتنی یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر ينصر نصرا فهو ناصر، ونصر ينصر نصرا فذاك منصور. ما نصر ما نصر، لم ينصر لم ينصر، لا ينصر لا ينصر، لن ينصر لن ينصر، لينصرن لينصرن، لينصرن لينصرن. الأمر منه، انصر لتنصر لينصر لينصر، انصرن لتنصرن لينصرن لينصرن، انصرن لتنصرن لتنصرن لينصرن لينصرن، لينصرن لينصرن. والآلة من صدي والنهي عن والنهي عنه. لا تنصر لا تنصر، لا ينصر لا ينصر، لا تنصرن لا تنصرن، لا ينصرن لا ينصرن، لا تنصرن لا تنصرن، لا ينصرن لا ينصرن. الظرف منه، منصر 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 منصران، مناصر ومنيسر. والآلة منه والآلة منه، من من منصر منصران، مناصر ومنيسر. منصرة منصرتان، مناصر ومنيسر ومنيسر. من ومنيسر. منصار منصاران، مناصير ومنيسير. أفعل التفضيل أفعل التفضيل للمذكر من أنصر أنصران، أنصر أنصران، أنصر أنصران، أنصر أنصران، أناصر وأنيسر. وللمؤنث من نصرى نصريان، نصريات، نصر نصيرا. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہترین یاد ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. جی صرف انور بھائی آپ سنا دیں. استاد جی میں نے امر تے نہیں یاد کیے ہیں، باقی نہیں یاد کیے ہیں جو تفضیل اور دوسرے ہیں نا. چلیں اس جتنا میں یاد ہے وہ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصر لتنصر لینصر لینصر لینصر، انصرن شروع سے یاد نہیں کیا لتنصرن. آپ؟ شروع جی سے شروع سے یاد نہیں کیا آپ نے؟ استاد جی وہ کل سنا دیے تھے نا آپ کو، آپ نے کل امر سے دیے تھے نا. دیا تو امر سے تھا لیکن شروع سے سنانی ہے نا، کل والی بھی تھوڑی تازہ ہو جائے. چلے اچھا کوشش نہ کریں سر. شروع سے سنانے کی، کوئی نہیں دیکھی اچھا جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نصر ينصر نصرا فهو ناصر، نصر ينصر نصرا فهو منصور، ما نصر ما نصر، لا ينصر لا ينصر، لن ينصر لن ينصر، لم ينصر لم ينصر، لا ينصرن لا ينصرن، لا ينصرن لا ينصرن. آگے امر ہے. امر انصر انصر لتنصر، لینصر لینصر لینصر، انصرن لتنصرن، لینصرن لینصرن، انصرن لتنصرن، لینصرن لینصرن. نہیں کا ہے لا تنصر لا تنصر، لا ینصر لا ینصر، لا تنصرن لا تنصرن، لا ینصرن لا ینصرن، لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن، لا ینصرن لا ینصرن. جی یہاں تک یاد ہے؟ جی سر. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی حکم غنی صاحب آپ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر ينصر نصرا فهو ناصر، ونصر ينصر نصرا فذاك منصور، ما نصر ما نصر ما نصر، لم ينصر لم ينصر، لا ينصر لا ينصر، لا ينصر ینصر، لا یہ مضارع لا ہے نا، لا ين ینصر. لا ينصر لا ينصر، لا ينصر لن ينصر لن ينصر، لا ينصرن لينصر لينصرن، لا ينصرن لا ينصرن. الامر 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 منه انصر لتنصر، لينصر انصر انصر لتنصر، لينصر لينصر، انصرن سواد لتنصرن، پر پیش ہے کہ سواد پر انصرن، انصرن لينصرن، لتنصرن، انصرن لتنصرن. انصرن لتنصرن، لينصرن لينصرن، لينصرن، انصرن لتنصرن، لينصرن لينصرن. والنهى عنه لا 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 تنصر لا تنصر معروف لا ہے جی. لا تنصر لا تنصر، لا ينصر لا ينصر، لا ينصرن لا تنصر لا تنصرن حاضر کیا لا ہے؟ لا تنصرن لا تنصرن، لا تنصرن لا تنصرن، لا ينصر لا ينصرن لا ينصرن، لا لا تنصرن لا لا ينصرن، لا 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 تنصرن لا لا ينصرن، تنصرن لا تنصرن، لا لا تنصرن لا لا تنصرن. لا تنصرن لا تنصرن، لا ينصرن لا ينصرن. ظرف منصر منصران منصر مناصر آلات. منصر منصرانی مناصر و منیصر. یہ استاد جی پھر یہ نہیں یاد ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی ذوالقرنین بھائی آپ سنا دیں. حضرت آلات تو پتلے ہی ہیں، بڑی یاد کیا. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر ینصر نصرا فہو ناصر. اس کے بعد نصیرہ ینصر نصرا
منصورن. اس کے بعد ہے جی نہیں سوری ما نصرا ما نصیرا لم ینصر لم ینصر لم ینصر لم ینصر لم نہیں لم ينصر ینصر لم ینصر لم ینصر لا ینصر لا ینصر لا ینصر. اس کے بعد ہے لن ینصر لن ینصر لن ینصر لن ینصر لن ینصر لن ينصر لا لن لن ينصر ینصر لن ینصر لن ینصر لا ینصرن لا ینصرن لا لا ینصرن لا ینصرن لا تنصرن لا ینصرن لا ینصرن لا ینصرن. اس کے بعد انصر لی تنصر انصر لتنصر انصر لی تنصر لی ینصر جی لی ینصر لی ینصر لی ینصر انصرن لی ینصرن انصرن لتنصرن لی تنصرن لی ینصرن لی ینصرن انصرن تنصرن انصرن لی تنصرن لی ینصرن لی ینصرن. اس کے بعد نہیں کی آ جاتی ہے لا تنصر لا تنصر ٹھیک ہے لا ینصر لا ینصر لا تنصرن لا ینصرن لا لا تنصر تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا ینصرن لا ینصرن لا تنصرن لا ینصرن تنصرن لا تنصرن لا تنصرن جی لا تنصرن لا تنصرن لا ینصرن لا ینصرن. بس ادھر تک یاد بس یہ تھوڑی سی ہوئی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو اس میں ابھی آپ حضرات کے پاس 15 منٹ ہے. 15 منٹ جی ابھی آپ حضرات یہ یاد کر لیں اور اس کے بعد نا آگے کل بھی چھٹی ہے پرسوں بھی چھٹی ہے تو اس کے ہم نے ناصرہ کے جتنے بھی مستر پڑھے تھے نا سب مستروں سے آپ حضرات نے کوشش کرنی ہے کہ 2 دن کے اندر پکی ہو جائے. 15 منٹ ابھی ہیں 15 منٹ میں آپ حضرات یہ ناصرہ والی پکی کر لیں. یہ آپ کی پکی ہو گئی تو پھر آپ حضرات آگے آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. جی تو انشاءاللہ. سوموار والے دن پھر آپ سے تمام مستروں سے سنیں گے انشاءاللہ. اچھا استاد جی یہ جو ہے آلہ کے جی والآلۃ منہ منصر منصرانی مناصر منیصر منیسر منیصر منیصر اور پھر اس کے بعد منیصر اس کے بعد استاد جی منصرتن منصرتانی مناصر و منیسر. یہ میں منصرۃ منصرانی منیصر منصرتانی نہیں اس میں جو منہ سے جو ہم شروع کرتے ہیں نا منصر منصرانی منیصر منصرۃ مناصر یہ 4 ہے نا. منصر منصرانی مناصر و منیسر. مناصر و منیصر. اچھا منیصر ٹھیک ہے. پھر منصرۃ منصرتانی مناصر مناصر اور منصار و منیسر یہ بھی 4 ہیں. 4 ہے نا سارے. منصر منصرتن منصرتانی مناصر و منیسر. پھر تیسری گردان ہے منصار منصارانی مناصیر و منیسیر. اور اس
میں جو تفضیل میں جو اصل تفضیل میں مذکر میں انصرو انصرانی انصرون جی اور عناصرو، ٹھیک ہے یہ چار ہیں. اور نصرہ نصرہ یعنی نصریاتن نصر جی نصرن، اس میں بعض نصر جگہ پر ایک اور بھی آتا ہے نصرن کے بعد نصیرہ. نصیرہ بھی ہے. اگر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھا ہوا تو رہنے دیں. تو کتاب جو ہے وہ جو میرے پاس ہے نا اس میں وہ تو تفسیر اس کی چھوٹی دی ہوئی ہے، وہ بھی چلو دیکھتے ہیں اس کو. ایک میں نے دوسری کتاب بھی خریدی ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا دیا ہے. چلے رہنے دیں اگر نہیں ہے تو. جی ٹھیک. تو کوشش کریں کہ پہلے آپ کی ناصرہ والی پکی ہو جائے. ناصرہ والی جی پکی ہو گئی تو اس کے بعد نا آپ دوسرے مصادر سے 3 مرتبہ 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ لیں گے تو باقی وہ آپ کی صحیح ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ. اس چلیے میں جی ابھی ایک 12 منٹ ایک دن تو آپ لگے کے گا، ساتھ یہ اس میں استاد دوران. جی ایک دن لگے گا. جی جی ابھی 2 دن ہیں آپ حضرات کے پاس، کل کا پورا دن ہے، پرسوں کا پورا دن ہے. جی جی ٹھیک. بارے والا